ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ذوالحجہ کا پہلا دن ہے۔ رات کو ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس سال 2022 کو عید الاضحیٰ اتوار کے دن ہوگی۔ چونکہ عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کے مسائل و فضائل چلتے ہیں، لیکن میں مختصراً ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہوں گا بڑے مختصر وقت میں۔ پاکستان میں جو کنونشنل بینک ہے ان کا نظام سود پہ چلتا ہے۔ وہ قرضے بھی دیتے ہیں تو سود پہ دیتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ بھی ان کا سود پر مشتمل ہوتا ہے۔ 1992 میں ایک مرتبہ وفاقی شرعی عدالت میں، جس کو FSC کہتے ہیں، فیڈرل شریعہ کورٹ، اس میں یہ درخواست دی گئی کہ پاکستان سے سودی نظام کو ختم کیا جائے، پاکستان کی معیشت سے سود کو نکالا جائے، بینکنگ سسٹم سے سود جو ہے وہ بینکنگ سسٹم سے نکالا جائے، اور اس پر فیصلہ بھی آ گیا تھا۔ FSC کا فیڈرل شریعہ کورٹ جو ہے، وفاقی شرعی عدالت، اس کا فیصلہ بھی آ گیا تھا کہ اس کو حکومتی سطح پر سودی نظام کو ختم کیا جائے۔ مشرف دور میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بینک اسی طرح سودی نظام پہ چلیں گے، ہم باہر جو قرضے لائیں گے وہ سود پہ لائیں گے، بینک جو پیسے دے گا وہ سود پہ دے گا۔ دوبارہ یہ مسئلہ چل پڑا۔ اس کے بعد 2002 میں وفاقی شرعیہ عدالت میں یہ درخواست دی گئی کہ ہمارا پاکستانی جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو سود سے پاک کیا جائے۔ 2002 سے لے کر آج 2022 تک 19-20 سال یہ معاملہ لٹکتا رہا۔ وفاقی شرعی عدالت، کوئی حکومت یا کوئی بھی جج آتا وفاقی شرعی عدالت کا تو وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، کوئی جج اس میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، حالانکہ وفاقی شرعی کورٹ کا وہ جج ہوا کرتا تھا کہ میں اس پہ فیصلہ دوں۔ اب وہ جج فیصلہ دے سکتا ہے، لیکن حکومتوں کے عدل نے بدلنے کی وجہ سے یہ معاملہ لٹکتا رہا۔ 20 سال یہ درخواست وفاقی شرعیہ کورٹ میں پڑی رہی، فیڈرل شرعیہ کورٹ۔ اب کچھ دن پہلے اللہ ان کو دارین کی خوشیوں سے نوازے، بڑا ان کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم انہیں، بڑا ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب جو جج ہے وفاقی شرعیہ کورٹ کا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ حکومت جلد سے جلد تمام بینکوں سے سود ربا کے نام سے جو بھی معاملات ہیں وہ ختم کرے، کوئی قرضہ سود پہ نہ دے، کسی قسم کا معاملہ ربا پر مشتمل نہ ہو، سود پر مشتمل نہ ہو۔ اور پارلیمنٹ میں اس فیصلے کو بڑا سراہا گیا، پارلیمنٹیرینز نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، اور اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ملکی سطح پہ
اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ خوشی منائی جائے کہ 75 سال سے جو جنگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہی ہے وہ آج ختم ہو گئی، اس پر فیصلہ آ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اجتماعی انفرادی طور پہ خوشیاں منائی جاتی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی، لیکن ہوا یہ کہ 5 بینکوں کے سربراہان یا ان کے مالکان وہ سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے وفاقی شریعہ کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ یعنی جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، اسی طرح سودی بینکاری سسٹم کو برقرار رکھا جائے، سود پہ قرضے لینے دینے کو برقرار رکھا جائے، سیونگ اکاؤنٹ کے نام سے لوگوں کو سود میں دھکیلا جائے۔ یہ 5 بینک جو ہیں ان کے جو عہدیداران تھے یا ذمہ داران تھے وہ گئے سپریم کورٹ میں۔ ان میں ایک اسٹیٹ بینک ہے، ایک نیشنل بینک ہے NBP جسے کہتے ہیں، ایک MCB ہے مسلم کمرشل بینک، ایک HBL حبیب بینک لمیٹڈ اور ایک UBL ہے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ یہ 5 بینک ہیں اور کچھ جو کنونشنل بینک میں شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے جو علماء ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے بینکس والے گئے ہیں، لیکن یہ وہ بینکس ہیں جو معروف ہیں، مشہور ہیں اور بہت پرانے ہیں۔ اب یہ بینک کے ذمہ داران جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، یہ جو سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے وفاقی شریعہ کورٹ نے یہ واپس لیا جائے۔ یعنی جو پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جو ہمارا نظام سود پہ چل رہا تھا، چاہے وہ اندرونی معاملات ہو، بیرونی ممالک سے تھا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری ایک جنگ چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف آتے آتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارا معاشی نظام تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ پاکستان کا پیدا ہونے والا بچہ سب سے پہلے دن قرض کے بوجھ کے نیچے ہوتا ہے، اس پر بہت ایک بھاری قرض ہوتا ہے۔ یہ وہ قرض ہے جو پاکستان نے بیرون سے سود کے نام پہ یعنی قرض کے نام پہ لیا اور اس کو سود سمیت واپس کرے۔ سود تو اسی کو کہتے ہیں کہ جب جتنا بھی وقت بڑھتا جائے اس کے سود میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم قرض کو بر وقت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ان کا سود ہمارے اوپر بڑھتا جاتا ہے۔ تو اگر اس سود کو یا اس قرض کو تمام پاکستانیوں پہ تقسیم کریں تو ہر پاکستانی اپنے سرمایے سے زیادہ اس قرض کے نیچے دبا ہوا ہے جو حکومت نے لیا ہوا۔ اب اس پورے سودی نظام کے خلاف جب فیصلہ آ گیا اور اتنا خوشائند فیصلہ، پارلیمنٹیرینز نے اس کو سراہا، ویلکم کیا، اور جو پاکستان کے اس وقت وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل، انہوں نے ویلکم کیا اس کو، کہا کہ جی بالکل ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، بہت خوشائند فیصلہ ہے، لیکن یہ بینک والے کہ جن کو یہ اپنی موت یاد نہیں ہے، آخرت یاد نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ جاتے ہیں کہ جی سودی نظام کو برقرار رکھا جائے۔ اب یہاں تک یہ ساری سٹوری ہو گئی جو آج تک چل رہی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔
اگر ہمارے ان بینکوں میں سے کسی ایک بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک، مسلم کمرشل بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، UBL، ان میں سے کسی کا بھی کوئی بھی کسی سطح پہ بھی بینک اکاؤنٹ ہے تو فوراً جا کے اپنے پیسے نکلوا کے بینک اکاؤنٹ بند کیا جائے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہے، کل میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور وہ ویسے خیالی تحریر نہیں تھی، جس شخص نے وہ تحریر لکھی تھی وہ بہت بڑے بہت معروف انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، کروڑوں اور اربوں کی اس کی انکم ہوتی ہے اور اس کا جو بینک بیلنس ہے۔ کہتے میں نے ان کے سامنے یہ ساری بات رکھی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کو فوراً سے پہلے اپنے اکاؤنٹ، اپنے اس پیسے نکلوا کے اکاؤنٹ بند۔ کہتے کہ اس نے میرے پاس بیٹھے بیٹھے اپنے کیشیئر کو کہا کہ جاؤ فلاں بینک سے پیسے نکلوا کے اکاؤنٹ بند کرو۔ کہتے کیشیئر فوراً وہاں گیا اور انہوں نے بات کی اور وہ بینک والے منت ترلے کرنے پہ آ گئے کہ جی آپ مہربانی کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے جو آنر ہیں ان کو ہم مطمئن کرتے ہیں۔ کہتے وہ کیشیئر نے فون کیا اپنے اس کو، تو میں نے کہا کہ میری بات کروائیں۔ میں نے جب ان سے بات کی، انہوں نے آگے فوراً اپنے جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے جو علماء ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے ایسے علماء کو جو سودی بینکاری میں بھی وہاں بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور شریعہ جو ہے اس کے مطابق اس کو وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ کہتے وہاں سے مجھے فون آیا اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ جی یہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے جو مفتی صاحب ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ اگلے آدمی کو مطمئن کریں کہ بھئی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اس میں پیسے رکھیں، ہم علماء اور مفتی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے میں نے جب اس سے بات کی تو بات یہاں تک پہنچی اس مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب اس بات پہ آ گئے کہ ہاں ہم اس بارے میں آگے بات چلائیں گے، ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، یعنی بجائے مجھے سمجھانے کے ہم نے اسے سمجھا دیا۔ تو اس کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اتنا بڑا اثر پڑتا ہے بینکوں پہ کہ اگر کسی کے بینک میں 1 لاکھ روپے بھی ہے، 50,000 بھی ہے اور وہ نکلوائیں اور اسے کہیں کہ میرا اکاؤنٹ بلاک کر دے، بند کر دے، تو اس کے اوپر اتنا بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، ان کا دل دھڑکتا ہی پیسے کے لیے، ایک پیسہ گیا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اب جو اللہ والے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ روزی رساں ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی تھوڑے، کبھی انکم کا گراف نیچے آ گیا، کبھی اوپر چلا گیا، نیچے آئے تو صبر کریں گے، اوپر گیا تو شکر کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنے گراف کو دیکھ، جیسے ہی ان کا انکم، سالانہ انکم کا گراف تھوڑا نیچے جاتا ہے معمولی، تو ان کا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے، اے میں تباہ و برباد ہو رہا ہوں، میں ہلاک ہو رہا ہوں، میرا معاشی نظام ہلاک تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ملکی سطح پہ کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی لوگ ان بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ نکلوائیں گے، بند کروائیں گے، تو آپ خود کہیں کہ یہ خود معافی مانگیں گے کہ بھائی اسلامی بینکاری لاؤ، ہم اس سودی نظام کو ہم بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ ان بینکوں سے پیسے نکلوا کے دوسرے بینکوں میں رکھیں گے جو اسلام کے نام پہ ہیں، ظاہر ہے اس میں ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ کم از کم اس ہاٹ ایشو میں وہ سپریم کورٹ نہیں گئے کہ اس معاملے پہ جو ہے نا نظر ثانی کی جائے یا یہ سود کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جائے، کم از کم ان بینکوں میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو یہ کام کرنا چاہیے، دوسرا اگر ہمارا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا بینک بیلنس نہیں ہے تو ایسے افراد کو تلاش کریں، ایسے افراد کو دیکھیں کہ جن کا ان 5 بینکس میں کسی ایک بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، تو اسے ترغیب دیں کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو 75 اور 78 سال سے جنگ چل رہی ہے، وہ جنگ ختم ہونے کو ہے،
لیکن یہ 5 بینک والے کہتے ہیں کہ نہیں جاری رہنے دیں، سودی نظام کو جاری رہنے دیں، اور اس پر اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ہم اپنے پیسے نکلوا کے اکاؤنٹ بند کر دیں گے، خود یہ معافی مانگنے پہ آ جائیں گے کہ ہم کبھی بھی سودی بینکاری کے بارے میں ہم کچھ بات نہیں کریں گے۔ اور اسلامی بینکاری جو ہے اس میں یہ جو چین سی پیک کا منصوبہ کر رہا ہے پاکستان میں، کہتے ہیں کہ چین اس بات پہ رضامند ہے اور خوش ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوں وہ اسلامی بینکاری کے تحت ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلامی بینکاری میں جو سود سے پاک ہے، یہ اسلامی بینکاری اس میں کتنا زیادہ فائدہ ہے، نفع ہے بنسبت دوسرے بینک کے یا دوسرے نظام کے سسٹم۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے ملک پاکستان میں۔ اللہ کرے کہ ان کی شکست ہو جو وفاقی شرعیہ عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہیں، کیونکہ 20 سال سے یہ فیصلہ شرعیہ عدالت میں پڑا ہوا تھا۔ اب جب اس پہ فیصلہ آ گیا تو پھر ایسے لوگ اٹھیں جنہوں نے جا کے اس کو چیلنج کیا کہ بھائی اس فیصلے کو برقرار، پہلے ہی طریقے کو برقرار رکھا جائے، سودی نظام کو چلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔